ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي بالسماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. القائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات برادران عزیز، کربلائی معاشرے کے زیر عنوان اس سلسلے گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. آج اس کی 7ویں قسط یہ سماعت. کربلائی معاشرہ یعنی حسینی معاشرہ. حسینی معاشرہ یعنی وہ معاشرہ جس معاشرے کی تمنا رسول نے کی، جس معاشرے کی تمنا علی مرتضیٰ نے کی، جس معاشرے کی تمنا فاطمہ زہرا نے کی. لہذا یہی وہ معاشرہ ہے جو در حقیقت آخری حسین کا منتظر بھی ہے اور اسی معاشرے کے افراد اس بات کی لیاقت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے حسین کا انتظار کریں، کہ انتظار کرنے کی بھی لیاقت چاہیے ہوتی ہے جو ہر کس و ناکس میں نہیں پائی جاتی. اپنے آپ کو منتظر بنانا پڑتا ہے. لہذا
اس معاشرے کے افراد کی کیا صفات ہونی چاہیے، ان صفات پر اب تک گفتگو ہو رہی تھی. اور جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اور روز روز اس کی سماعت کا شرف آپ حاصل کر رہے ہیں، اس آیت میں بھی دو پہلو ہیں. ایک پہلو تولا کا ہے اور ایک پہلو تبرع کا ہے. ہمارے یہاں تولا بھی واجبات میں سے ہے اور تبرع بھی واجبات میں سے ہے. نہ تولا صرف تعریف کرنے کا نام ہے اور نہ تبرع صرف اظہار بیزاری کا نام ہے، بلکہ تولا تعریف سے ایک قدم آگے بڑھ کر پیروی کرنے کا نام ہے اور تبرع برائی سے ایک قدم آگے بڑھ کر عملی طور پر بیزار رہنے کا اعلان کرنے کا نام ہے کہ میں دشمن اہل بیت سے عملی طور پر بیزار ہوں. اگر میں دشمن اہل بیت کو برا تو کہتا ہوں، لیکن خدا نخواستہ معاذ اللہ اگر دشمن اہل بیت کی صفات مجھ میں پائی جاتی ہیں تو صرف زبان سے برا کہنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ عملی طور پر بیزاری کا اعلان کرنا پڑے گا. اور اسی کی طرف قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا ہے. وہ صفات کیا ہیں جو اصحاب حسین میں پائے جاتے ہیں، وہ صفات کیا ہیں جو کربلائی معاشرے کے افراد میں پائے جاتے ہیں. اس کے لیے کل سے ایک نیا سلسلہ جو میں نے شروع کیا ہے آپ کی خدمت میں، وہ ہے زیارت کے الفاظ. کن الفاظ میں معصومین نے امام حسین کے اصحاب کو یاد کیا ہے، کن الفاظ میں؟ تو سب سے پہلا جملہ جو سائر شہدائے کربلا کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں معصومین کی زبان سے، وہ یہ ہے کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء. کل ولی خدا کے اوپر گفتگو ہوئی، ولایت کے اوپر گفتگو ہوئی، یہ کون لوگ ہیں، کیسی ولایت رکھتے ہیں، اس کے اوپر کل ایک دائرانہ نگاہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. لیکن اب اس گفتگو کو میں یہیں پر سمیٹ رہا ہوں اور آج سے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. پہلی لفظ اس زیارت میں اولیاء خدا کہا گیا ہے اور اسی کے بعد جو اس کا اس لفظ سے بالکل چپکا ہوا ہے وہ ہے احباء، یعنی اے وہ لوگ جنہیں خدا پسند کرتا ہے. تم صرف اولیاء الہی نہیں ہو بلکہ خدا کے پسندیدہ لوگ ہو. حب کی لفظ ہے، یہ روٹ ورڈ محبت کا ہے، جن سے خدا پسند کرنا. ہمارے ہاں اردو میں پسند کرنا اور ہے، محبوب ہونا اور ہے. کسی کو ہم پسند کرتے ہیں یعنی لائک کرتے ہیں، لیکن کسی سے ہم محبت کرتے ہیں. محبت انسان بہت آگے کی منزل ہے. اے وہ لوگ جن سے خدا محبت کرتا ہے، بہت اہم ہے یہ. احباؤ، اے خدا کے پسندیدہ لوگ. دیکھیے لفظ حب جو ہے، کن لوگوں کو خدا بند عالم پسند کرتا ہے اور کن لوگوں کو خدا بند عالم نہیں پسند کرتا ہے. اگر آپ ایک سرچ کریں گے، آج کل بہت آسانی ہو گئی ہے. خاص طور سے میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ تم پرانا فرمان علی صاحب کا قرآن اگر نہیں اٹھا سکتے ہو تو اپنے موبائل میں جو کی پیڈ آپ کا ہوتا ہے اس کی پیڈ میں آپ اردو لینگویج بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور عام طور سے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے، آپ اس کو اگر اپنے کی پیڈ میں لے آئیں، جیسے آپ ہندی لے کر آتے ہیں ویسے ہی آپ اردو لے کر آ جائیں اور آپ گوگل پہ بھی یہ آیتیں سرچ کریں گے نا تو آپ کو مل جائیں گی. چونکہ بہت سارے ممالک نے اور خاص طور پر ایران نے اتنا زیادہ مواد جو ہے قرآنی مواد گوگل پہ ڈال دیا ہے کہ آپ کو آسانی سے سرچ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. مثلا کون وہ لوگ ہیں جنہیں خدا پسند کرتا ہے، کون وہ لوگ ہیں جنہیں خدا ناپسند کرتا ہے، یا آپ وہ پرٹیکولر ورڈ ڈال دیں اور اس میں اور اس کو ڈالنے کے بعد سرچ کریں کہ مثلا وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یحب اللہ مثلا،
یا لا یحب اللہ، خدا جن سے محبت کرتا ہے اور جن سے محبت نہیں کرتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. میں حالانکہ ہمارے پاس دوسرے سافٹ ویئرز ہیں، وہ ان کے ذریعے سے مطالعہ کرتا ہوں. یہ بھی امام خمینی کے انقلاب کی دین ہے کہ آج قرآن جو ہے وہ بے پناہ سافٹ ویئرز میں آ چکا ہے پوری تفسیروں کے ساتھ، جس کو بہت آسانی سے سرچ کیا جا سکتا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ قرآن مجید میں احب اللہ اور لا یحب اللہ 16 مرتبہ آئے ہیں. دونوں جن سے خدا محبت کرتا ہے، یہ لفظ بھی 16 مرتبہ آئے ہیں، اور جن سے خدا محبت نہیں کرتا ہے. کیا عجیب و غریب فکر ہے. آپ دیکھیں یہ دونوں احب اللہ اور لا یحب اللہ، یحب اللہ اور لا یحب اللہ. اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور ان سے محبت نہیں کرتا. جن سے نہیں کرتا ان کو چھوڑیے، جن سے کرتا ہے ان کی بات کرتے ہیں. کیونکہ شہدائے کربلا کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ سے اللہ محبت کرتا ہے. تو وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سے صفات ہیں جو اپنے اندر انسان کو لانے پڑتے ہیں، جن کی بنیاد پر محبت کا خالق بھی محبت کرنے لگتا ہے. جن کی بنیاد پر محبت کا خالق محبت کرنے لگتا ہے. اللہ محبت کا خالق ہے، وہ محبت کرنے لگتا ہے. تو وہ آخر کون سی صفت ہیں؟ بہت سارے یہ 16 لفظ ہیں، لیکن جب میں نے کیٹیگریز کے اعتبار سے سرچ کیا کہ 16 لوگ ایسے نہیں ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، بلکہ کیٹیگریز وائز جب میں گیا ہوں تو 7 یا 8 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. مثلا محسنین، ان اللہ یحب المحسنین، یا ایک جگہ آیا واللہ یحب المحسنین. دونوں طریقے سے آیا، ان اللہ یحب المحسنین اور واللہ یحب المحسنین. اللہ جو ہے وہ محسنین سے محبت کرتا ہے. محسنین یعنی محسنین کسے کہتے ہیں؟ محسنین کہتے ہیں نیکی کرنے والے. ہمارے ایک لفظ ہے احسان کا، لیکن جو اردو میں احسان ہے وہ عربی میں نہیں ہے. اردو میں احسان ہمیشہ دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، عربی میں احسان اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے. خداوند عالم جن محسنین کو پسند کرتا ہے وہ 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو خود نیکی کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں. خود اپنے لیے نیکی کرنا اور ہے، دوسروں کے لیے نیکی کرنا اور ہے. اور محسنین کا اطلاق ہی دونوں پر ہوتا ہے، جن کے اندر یہ دونوں صفتیں پائی جائیں، جو اپنی ذات کے ساتھ بھی نیکی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی نیکی کریں. ایک صفت جو پہلے بتا دی گئی ہے اگر وہ پائی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے محسنین جو ہیں وہ بمعنی عتم ان میں پائے جائیں گے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں. جب وہ اپنے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ بھی نیکی کریں گے. اب پہلی صفت یہ ہے کہ انسان اگر محسنین میں خود کو شامل کر لیتا ہے تو خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اب محسنین ہیں کون؟ ہم صرف لفظ کا ترجمہ کر کے آگے تھوڑی بڑھ سکتے ہیں. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. قرآن کی لفظیں کافی نہیں ہوتی ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے. ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جنہوں نے اس قرآن کے معنی بتائے ہیں، تفسیریں بتائی ہیں. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. بعض آیتیں یفسرہ بعضا، اس کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. محسنین کون ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جن کو قرآن نے محسنین کہا ہے؟ ایک جگہ ارشاد ہوا الذین ينفقون فی السراء والضراء. محسنین کون ہیں؟ وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی انفاق کرتے ہیں اور بدحالی میں بھی انفاق کرتے ہیں. دیکھیے محسنین کی صفت. خوشحالی میں میرے حالات بہت اچھے ہیں، میری جیب میں 100 روپے پڑے ہیں تو 10 روپیہ دینا مشکل نہیں ہے، لیکن 10 ہی پڑے ہیں تو 10 کا 10 انفاق کر دینا بہت مشکل ہے. محسن وہ نہیں ہوتا جو 100 میں سے 10 دے. محسن وہ ہوتا ہے جو 10 میں سے پورا 10 دے دے.
ينفقون في السراء والضراء. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، ایک شخص آتا ہے، بہت ساری روایتیں، بہت سارے معصومین سے اس طرح کی روایتیں آئیں، آنے کے بعد شکوہ کیا، تنگ دستی کا شکوہ کیا، مولا بڑے برے حالات ہیں. تو مولا نے کہا کہ خدا کے ساتھ بزنس کیوں نہیں کرتے؟ بالکل میں لفظیں آپ کو سنا رہا ہوں، یعنی بالکل ماڈرن لینگویج کے ساتھ. مولا نے کہا خدا کے ساتھ بزنس کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے ساتھ کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ کہا آقا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. کہا خدا کی راہ میں کچھ دو. کہا مولا اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے تو خدا کی راہ میں کیا دیں؟ تو مولا نے کہا ایک خرما ہے، اس میں سے آدھا خود کھا لو اور آدھا راہ خدا میں دے دو. وہ آدھا تمہارے پاس پلٹ کر آئے گا، اور خدا جب کوئی ایک دیتا ہے تو اسے 10 برابر کر کے واپس دیتا ہے. جو اس یقین کے ساتھ دیتا ہے خدا اسی کو پلٹاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. محسنین کے پہلی صفت انفاق کرتے ہیں، ہر حال میں انفاق کرتے ہیں، چاہے وہ تنگ دست رہیں تب بھی انفاق کرتے ہیں، جھڑکتے نہیں کہ ہمارے پاس خود ہی نہیں ہے تم مانگنے چلے آئے. ہوتا ہے ہماری خود ہی حال. اب یہ لاک ڈاؤن کے بعد اور یہ ساری صورتحال جو اس وقت ہمارے ملک کی ہوئی ہے، اس کے بعد تو ویسے بھی لوگوں کی کنڈیشنز خراب ہیں. تو اس وقت ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے اپنی انکم بڑھانے کا کہ خدا کے ساتھ معاملہ کیا، بجائے اس کے کہ کسی نئے بزنس پلان کے اوپر بات کی جائے. سب سے اچھا بزنس پلان یہ ہے کہ ان لوگوں کی اس وقت مدد کی جائے جو ہم سے زیادہ مجبور ہیں. اگر ہم یہ سوچ کر آگے بڑھیں گے نا تو یہ خدا کے ساتھ معاملہ ہوگا. اگر ہم کسی مجبور کی مجبوری کو دور کرتے ہیں تو خدا ہماری مجبوریوں کو بھی دور کرے گا. ایک صلوات پڑھیں. پہلی صفت محسنین کی سنتے جائیے. یہ سب قرآن کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں. والکاظمین الغیظ، غصے پر کنٹرول ہوتا ہے. جو لوگ محسنین کون ہیں؟ شہدائے کربلا. باقاعدہ زیارتوں میں کہا گیا ہے کہ یہ محسنین ہیں، یہ خدا ان کو پسند کرتا ہے. تو قرآن نے ان کی صفت بتائی کہ محسنین ہیں کون. کہا ہر اعلیٰ محسن نہیں ہوتا ہے. صرف احسان کرنا، نیکی کرنا، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا مطلب محسن نہیں ہے، بلکہ غصہ آ جائے تو اس پر کنٹرول بھی کرے. چاہے غصہ جائز ہو، واجب ہو، یا جیسے جو کنٹرول کرنا جانتا ہو. اسی قرآن نے صاف صاف کہا والکاظمین الغیظ، غیظ کے اوپر، غیظ و غضب کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. توجہ فرمائیں. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ مجھ سے مت پوچھیے گا کہاں لکھا ہے. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. محسنین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان کا غصے پر کنٹرول ہوتا ہے. کسی اور کو روکنا نہیں پڑتا، خود کنٹرول ہوتا ہے، خود ان کا کنٹرول ہوتا ہے. وہ اپنے غصے پر قابو رکھنا جانتے ہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. غضب ایک مذموم صفت ہے، بری صفت ہے. غصہ بری صفت ہے. غصہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جلال میں آ جانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جلال میں آنا بری چیز ہے. ٹھیک ہے. غضب میں آ جانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لا يحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ. یہ حدیث یاد رکھیے. کوئی بھی بندے خدا ایمان کی حقیقت کو چھو بھی نہیں سکتا جب تک کہ وہ خدا کے لیے غضبناک نہ ہو، جب تک کہ وہ خدا کے لیے خوش نہ ہو. یعنی ہمارا یہ غضب یہ بھی خدا کے لیے ہونا چاہیے. ہماری خوشی اپنی ذات کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ہماری خوشی بھی خدا کے لیے ہو اور ہمارا غضب بھی خدا، سب کچھ خدا کے لیے ہو. اپنی ذات، مجھے کسی نے گالی دے دی، میں برداشت کر دوں. مجھے معلوم ہے کسی نے میری غیبت کی ہے
اور ایک صاحب نے آ کے بتایا آنے صاحب آپ مجلس پڑھ کے چلے گئے فلاں جگہ بیٹھ کے 2 لوگ آپ کے بارے میں ماشاء اللہ سے بڑی لمبی چوڑی باتیں کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہو گیا کون لوگ ہیں، میں کچھ نہ بولوں، کیا میرا کیا دیکھ ہے، نقصان تو اپنا کیا نا۔ چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا فلاں آدمی میں آپ کی برائی کر رہا تھا۔ مولا نے اس سے کچھ نہیں کہا، اس کا ہاتھ پکڑا، کہا کون تھا، چلو اب یہ بڑا خوش ہوا، آج تو خیر نہیں ہے، کہا کون تھا، چلو مولا گئے، کہا کون تھا، لے کر آئے، اس کے گھر پہ آئے، دب الباب کی، مولا نے کہا آپ نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، اگر وہ بات جو آپ نے کہی ہے اگر میرے اندر پائی جاتی ہے، یہ امام ہے ایک ایک لفظ سکھانے کے لیے بولتا ہے، جو کچھ بھی بولتا ہے نا اس دین دینے کے لیے بولتا ہے۔ امام نے کہا جو کچھ آپ نے کہا ہے اگر یہ میرے اندر پایا جاتا ہے تو خدا مجھے معاف کرے، اور نہیں پایا جاتا تو خدا آپ کو معاف کرے۔ غیبت کرنے والے سے کہا کہ اگر یہ بات میرے اندر پائی جاتی ہے تو خدا مجھے معاف کرے، اور نہیں پائی جاتی تو آپ کو معاف کرے۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ جو آیا تھا یہاں آج کچھ ہوگا وہ مایوس ہو گیا کہ ہوا کچھ نہیں، ایک سبق مولا نے دے دیا، ایک سبق دے دیا۔ غضب پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہی چوتھے امام، دیکھیے صرف آپ یعنی صرف ایک موضوع پر آپ دیکھیے کتنی ساری چیزیں ہیں۔ کنیز شاید وضو کرا رہی ہے یا ہاتھ دھلا رہی ہے تو لوٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور اس طریقے سے چھوٹا کہ سر سے خون جاری ہو گیا، اور اس نے فوراً آیت پڑھ دی قرآن کی، والکاظمین الغیظ، یہی آیت الذین ينفقون بالسراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ امام نے مسکرا کر دیکھا اسے، کہا مجھے قرآن کی آیت یاد دلا رہی، میں تجھے پہلے ہی معاف کر چکا ہوں، میں تجھے پہلے ہی معاف کر چکا ہوں۔ یہ بولو، لیکن امام نے اس کی آیت پڑھنے سے امام خوش ہوئے کہ بر موقع آیت پڑھی ہے، بر موقع۔ ظاہر سی بات ہے کنیز بھی کس کی تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ان کی غلامی اختیار تو کرے۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کہنے کو ہمارے یہاں کی عورتیں کنیزیں ہیں اور ہمارے یہاں کے مرد غلام ہیں، کہنے کو ہے۔ مدینے میں ایک شخص آیا، مدینے کے باہر ہی ابھی تھا، مدینے کے اندر داخل نہیں ہوا تھا کہ صحرا میں دیکھا بہت سارے لوگ جمع ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز استسقاء، بارش نہیں ہو رہی۔ رک گیا، کہا چلو ان کے ساتھ میں بھی دعا کر لیتا ہوں شاید بارش ہو جائے۔ بہت دیر تک کھڑا رہا، نماز سب لوگوں نے پڑھی، سب لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے۔ نماز پڑھ کے واپس مدینے چلے گئے، ایک آدمی تھا جس نے سجدے سے سر اٹھایا ہی نہیں۔ یہ بڑا حیران ہے، یہ کون آدمی ہے؟ اس کے قریب گیا، ہیلو، سب لوگ چلے گئے، نماز ہو گئی، سجدے سے کہتا مجھے معلوم ہے ہو گئی۔ کہا تم پھر کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہا بارش کہاں ہوئی؟ کہا بارش کہاں ہوئی؟ ہم لوگ بارش لینے آئے، جس کام سے آئے ابھی وہ کام ہوا کہاں ہے؟ تو کہا کیا مطلب کرا کے ہی جاؤ گے؟ کہا جب تک بارش نہیں ہوگی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ ماں باپ سے ضد کر کے منوا لیتے ہو، خدا سے ضد کر کے نہیں منوا سکتے۔ جو ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اس سے ضد نہیں کروا سکتے۔ مسئلہ معرفت کا ہے، ماں باپ کو ہم پہچانتے ہیں کہ تھوڑی سی ضد کریں گے تو یہ دے دیں گے، خدا کو نہیں پہچانتے۔ ماں باپ کے اندر جو مہربانی ہے وہ بھی اسی نے ڈالی ہے، ماں باپ سے زیادہ وہ مہربان ہے۔ مل جل کے صلوات پڑھیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ غلامی تو اختیار کریں۔ نہ ابھی بارش نہیں ہوئی ہے۔ اب وہ بھی کھڑا رہا، کہا دیکھیں آج یہ خراب آتا ہے کہ نہیں خراب آتا، اور وہ پیچھے ہٹائی تھا کہ جھوم کے بارش ہوئی۔ اب اس نے سر اٹھایا، کہا دیکھا، اب جو سر اٹھایا تو دیکھا کالا ہے۔ جہاں عرب اپنے کلر پہ ناز کرتے تھے، آنے والا بھی کہیں کا سردار تھا، اس نے کہا مدینے میں کوئی کالا ایتھوپیا کا غلام حبشی ہے؟
یہ خدا سے ضد کر رہا ہے جو اپنے آقا سے ضد نہیں کرنے کی صلاحیت رکھتا. یہ کوئی عام غلام نہیں ہے. دیکھو تو کہاں جاتا، اب اس کے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ وہ محلہ بنی ہاشم میں پہنچا اور امام سید سجاد کا دروازہ کھٹکھٹایا. کہا اس گھر کو کیسے جانتے ہو؟ کہا انہیں کا تو غلام ہوں. جو ان کی غلامی جانتے ہیں خدا سے ضد کرنا انہیں آتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. خدا سے ضد کرنا آپ کو آ جائے گا. ان سے غلامی سیکھ لو. غلامی ان کی کیسے کی جاتی ہے ان لوگوں سے سیکھ لو، تو پھر خدا سے ضد کرنا خدا مانتا ہے. بہرحال والکاظمین الغیظ، غضب پر اور غصے پر کنٹرول ہونا چاہیے، اور اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے. نہیں، یہ باتیں میں آپ کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے. ذرا سا ہمارا چھوٹا ہمارے سامنے ضدیں کر لیتا ہے، ہمیں غیظ آ جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تمہیں کیا معلوم ہے؟ تم نہیں سمجھ سکتے. اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے. اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے. آپ سوچیں، آپ کا بچہ، اس کا علم آپ سے کم ہے، اس کا تجربہ آپ سے کم ہے، جب وہ کسی غلط بات کی ضد کرتا ہے تو آپ غضب میں آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے خدا کے مقابلے میں جب ہم کچھ غلط ضدیں کرتے ہیں تو خدا کو بھی تو غضبناک ہو جانا چاہیے. ہو جانا چاہیے نا، کیونکہ ہم لا علم ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہم کس معاملے میں ضد کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. لہٰذا اس نے کہا والکاظمین الغیظ. محسنین وہ ہوتے ہیں جن لوگوں کو ایران جانے کا اور حضرت معصومہ قم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہو. انہوں نے دیکھا ہوگا حرم معصومہ سے متصل ایک مسجد ہے، مسجد اعظم کہتے ہیں اسے. اسی مسجد اعظم کے پہلو میں آیت اللہ بروجردی کی قبر ہے. آیت اللہ بروجردی جس زمانے میں مرجع تقلید تھے، ان کے لیے کہا جاتا تھا اکلوتے مرجع تھے، کوئی آس پاس تھا نہیں. آج کی طرح نہیں ہے کہ انہیں بہت سارے مراجع کرام، وہ اکلوتے تھے. یعنی جس زمانے میں ان کی تقلید ہوتی تھی بس انہی کی ہوتی تھی اور کسی نہیں. اکلوتے تھے، بڑی شخصیت، بڑی شخصیت. لیکن آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، انہیں غصہ بہت آتا تھا، بہت غصہ آتا اور بہت جلدی غصہ آتا تھا. آپ جائیں گے وہیں انہیں کی قبر کے اوپر بڑی سی ان کی فوٹو لگی ہوئی. آپ فوٹو بھی دیکھیں گے، میں مرے فوٹو سے بھی تھوڑا سا ان کا چہرہ جو ہے وہ روبدار جو ہے نظر آتا، تو لگتا ہے کہ ہاں ان کو غصہ آتا. یہ نقل بھی کیا ان کے شاگرد نے. ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے اور میں نے اپنے اس صفت کی تربیت کرنے کے لیے کہ یہ صفت میرے اندر سے صحیح ہو، غصہ جب آئے تو بر وقت آئے اور صحیح جگہ آئے، اس کی تربیت کرنے کے لیے میں نے نظر کی ہے کہ اگر کبھی اپنی ذات کی وجہ سے مجھے غصہ آئے گا تو میں 1 سال تک روزہ رکھوں گا پنشمنٹ میں. ہاں، ایسی کوئی نظر کر مت لیجیے گا بھول سے. یہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. جن لوگوں نے اپنی تربیت کی ہوئی ہے نا، ان کے لیے آسان ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے کبھی بھول سے مت کر لیجیے گا ایسی نظر. اب نظر اسی کو کہتے ہیں. توضیح المسائل میں جو نظر ہوتی ہے نا، نظر اور قسم، وہ یہی ہے. ہمارے یہاں نظر صرف کھانے کی ہوتی ہے، اس چیز کی ہوتی ہی نہیں ہے. نظر اسے کہتے ہیں کہ مجھے اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کام کروں گا، یا اگر میں نے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا تو پنشمنٹ میں یہ کام کروں گا. مثلا میں 6-7 سال پہلے اوکھلا کی مصطفیٰ مسجد میں رمضان المبارک میں تقریر کر رہا تھا، تو وہاں میری تقریر کا موضوع جو تھا گالی تھا. گالی دشنام. عام طور سے بہت سارے لوگ ان کا تکیہ کلام ہے، وہ بات کرتے ہی ہیں تو گالی سے شروعات کرتے ہیں. ہاں، وہ گالی بھی جو ہے وہ گالی ہی سے دیتے ہیں، اور کسی کو بلاتے ہیں تب بھی گالی ہی سے بات کرتے ہیں. تو وہ پورا موضوع گفتگو ہی جو تھا وہ گالی تھا. تو میں نے کہا کہ اگر آپ اس کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں کہ گالی پر کنٹرول کیسے ہو، تو ہر گالی پہ 500 روپے کا صدقہ دیجیے. جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجیے نا. ہر گالی پہ آپ نظر کر لیجیے، امام زمانہ سے قسم بالکل
ان سے ایگریمنٹ کر لیجیے کہ مولا آج کے بعد سے اگر گالی غلطی سے بھی زبان سے نکل گئی تو 500 روپے دوں گا. جہاں 200-500 روپے جیب سے نکلے نا اپنے آپ عقل ٹھکانے آ جائے گا. جو فرما رہے ہیں تربیت کرنی پڑتی ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں بنا تربیت کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہ بنا تربیت کے نہیں ہوگا. ٹریننگ لینی پڑے گی. بھائی صاحب امام زمانہ کے لشکر کا سپاہی بننا ہے بغیر ٹریننگ کے. ہندوستان کی گورنمنٹ اپنی فوج میں بغیر ٹریننگ کے نہیں لے گی. امام زمانہ اپنے لشکر میں بغیر ٹریننگ کے کہاں سے لے رہے ہیں؟ تربیت کرنی پڑے گی اپنے نفس کی. اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا, آمادہ کرنا پڑے گا, پاکیزہ کرنا پڑے گا. جتنا پاکیزہ خود کو کرتے چلے جاؤ گے اتنا امام کے لشکر کے لیے تیار ہوتے چلے جاؤ گے. مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے. اب اگر آیا تو 1 سال تک روزہ رکھوں گا. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مرجع ہو چکے تھے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ٹریننگ کا پیریڈ 15-16 سال کا ہے. ٹریننگ آخر تک ہوتی ہے. جب آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ خامی ہے میرے اندر, مجھے اس خامی کی اصلاح کرنی ہے, جس وقت یہ احساس ہو جائے کہ یہ کمی میرے اندر ہے. انسان خود دیکھیے سب سے اچھا ڈاکٹر اس معاملے میں انسان خود ہے. سب سے اچھا ڈاکٹر کہ میرے اندر کیا کمیاں ہیں مجھے ہی پتا ہے, کسی اور کو نہیں پتا. اور اگر کوئی دوسرا میرے اندر کمی ڈھونڈ رہا ہے تو خود اس کے اندر یہ کمی ہے کہ وہ دوسروں میں کمی ڈھونڈتا ہے. یہ خود ایک کمی ہے. بھائی دوسروں میں عیب ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ میں ڈھونڈو, اپنے آپ میں ڈھونڈو نا, دوسروں میں عیب ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں. توجہ فرمائیے. تو انہوں نے یہ نظر کر لی کہ اب اگر غصہ آیا تو میں یہ کروں گا. درس دے رہے تھے ممبر پہ بیٹھ کے, درس دیتے دیتے ایک طالب علم پیچھے سے کھڑا ہوا, کہنے لگا آپ کی اس بات میں یہ اشکال ہے, یہ اعتراض ہے. انہوں نے اعتراض کا جواب دیا, یہ اس کا جواب ہے. کیا اس جواب میں بھی اعتراض ہے؟ کیا بتاؤ, یہ اعتراض ہے. اس کا بھی جواب دیا. وہ اعتراض جواب سلسلہ چلتا رہا. 2-3 بار اس نے اعتراض کر دیا. تو انہوں نے کہنے لگا کٹ حجتی کرنا. ہمارے ہوتا ہے نا کبھی کبھی زیادہ آدمی بحث کرنے لگتا ہے تو مان نہیں رہا. تو انہوں نے ذرا سا تند لہجے میں یہ کہہ دیا کہ میاں اس کا جواب یہی ہے, بیٹھ جاؤ. آ گئے گھر آتے ہی احساس ہوا گڑبڑ ہو گئی. آیت اللہ فونساری کو بلایا, شاگرد معصومہ میں نماز کو پڑھا. ان کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ وہ طالب علم جس نے اعتراض کیا تو اس کا گھر کہاں؟ کہا فلاں جگہ. کہا چلو مرجع وقت ہے. کہا چلو. کہا سرکار اس وقت ایام ازا کا زمانہ, مجلس میں ہوا. کہا کتنی رات کو آئے گا؟ کہا کچھ پتا نہیں, اب مجلسیں ہیں کب واپس آئے. کہا پھر ایسا کرتے ہیں صبح کی نماز کے بعد فوراً چلتے. کہا ٹھیک. وہ سمجھ گئے, جو شاگرد تھے وہ سمجھ گئے یہاں کچھ گڑبڑ ہے. صبح پہنچ گئے اپنے شاگرد کے یہاں. کہا چلو اب جو آئے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے گھر کا باب یا دروازہ کھٹکھٹایا, اور جیسے اس نے دیکھا کہ وہ مرجع وقت میرے دروازے پر, اس کا ہاتھ پر کام نہیں کر سکتا. مجھے بلا رہے تھے گھر پہ, میں حاضر ہو جاتا. آپ نے سہمت کی؟ کہنے لگا نہیں, وہ کل کے لیے معافی مانگنے ہیں. کون؟ مرجع وقت. کس کے یہاں؟ شاگرد کے یہاں. جبکہ اسے برا بھی نہیں لگا. مسئلہ یہ ہے اسے برا لگا ہو نہ ہو, معافی تو مانگو نا. گئے, یہ آپ کا حق ہے, آپ میرے استاد ہیں, آپ مجھے ڈانٹ سکتے ہیں. شبہ رسد کے آپ غصے میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ مجھے ڈانٹ سکتے ہیں, آپ کا یہ حق ہے. کہا نہیں, جب تک تم اپنی زبان سے یہ کہو گے نہیں کہ میں نے معاف کر دیا, اس وقت تک میں جاؤں گا نہیں. اللہ اکبر. خدا سے وہی معافی مانگ سکتا ہے جو لوگوں سے معافی مانگنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہو. جب تم لوگوں کو ناراض کر دو گے تو خدا کو کہاں سے خوش کرو گے؟ ابھی بتاؤں گا محسنین ہی میں ساری گفتگو ابھی محسنین کے اوپر ہوگی. بچے فرماتے تھکے تو نہیں؟ صلوات پڑھیں. جب تک تم یہ کہو گے
نہیں کہ ہاں میں نے معاف کر دیا میں جاؤں گا. بہرحال وہ تو گریا کرنے لگا, اس کا بس چلے تو وہ پیروں پہ پڑ جائے کہ ہاں کل. بہرحال اس نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا. گھر آئے, آپ کے شاگرد کہتے ہیں پورے 1 سال تک روزہ رکھا, سوائے ان دنوں کے جس دن روزہ رکھنا حرام ہے. نظر جب ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے, جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام اس دن نہیں رکھنا. پورے 1 سال تک روزہ رکھا, مر جائے وقت ہونے کے بعد. اتنا آسان نہیں ہے. جو لوگ اپنے نفس کو سزا دینا جانتے ہیں وہی اپنے نفس کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں. وہی پاکیزہ بنا سکتے ہیں. پاکیزگی شرط ہے, بنیادی شرط. محسنین میں داخل ہونے کے لیے بنیادی شرط پاکیزہ ہونا, بنیادی شرط پاکیزہ. امام خمینی کے استاد تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی, بہت بڑی شخصیت تھی. انہوں نے بڑا اخلاقی نکتہ توضیح المسائل کے حوالے سے بڑا اخلاقی نکتہ لکھا, بہت اخلاقی نکتہ. مجھے یہ نکتہ بہت پسند ہے. میں آپ سے پہلے مسئلہ پوچھ رہا ہوں, شرعی مسئلہ. اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے. اگر آپ باہر سڑک پہ جا رہے ہیں, ایک کتا جو نجس ہے, مثلا کتا تو ویسے نجس لیکن اگر گیلا ہے اور وہ آپ کے بدن سے چپک جائے تو اس کپڑے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ جو پڑھ سکتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. کوئی نہیں پڑھ سکتا نا, الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ کپڑا نجس ہوتا ہے. اللہ اللہ, یہ دیکھیے انسان امام خمینی کا استاد ایسے ہی نہیں بنتا ہے. یہ اخلاقی نکتہ ہے. اور عام طور سے یہ مسئلہ ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں تو اس مسائل میں کہ ہاں کپڑا نجس ہو گیا تو نماز نہیں پڑھ سکتے. کہا اخلاقی نکتہ کیا ہے؟ جو خدا ایک نجس پیجامے کے ساتھ نماز کو ریجیکٹ کر دیتا ہے وہ نجس فکر کے ساتھ نماز کو کہاں سے قبول کرے گا؟ جو خدا نجس پیجامے کے ساتھ نماز ریجیکٹ کر دیتا ہے وہ نجس فکر کے ساتھ نماز کہاں سے قبول کرے گا؟ وہ نجس قلب کے ساتھ کہاں سے نماز قبول کرے گا؟ نماز پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کل کس کو ٹوپی گھماؤ. کہاں سے نماز قبول ہوگی؟ جب لباس ہی پاکیزہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. ایک ظاہری سا کپڑا جسے ہم 4 پیسے میں خرید کر لاتے ہیں وہ نجس ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی. تمہاری روح اگر پاکیزہ نہیں ہے تو نماز کہاں سے ہوگی؟ اس کی شرط ہے, بنیادی شے ہے. پاکیزہ انسان کیسے ہوتا ہے؟ تربیت کرنی پڑتی ہے. امام حسین کی کہ اصحاب کی صف میں آسان نہیں ہے شامل ہونا, آسان نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ 4 مجلسوں میں شریک ہو گئے, ماتم کر لیا, 4 مجلسیں پڑھ دی, اچھا بولنا آ گیا, ہم سے زیادہ اچھا کوئی ہے جی نہیں. غلط فہمی میں نہ رہیے گا, غلط فہمی میں نہ رہیے گا. بہت سارے لوگ تھے ہر بات پہ کٹورا پر خون دیتے تھے مولا کائنات کو. ہر بات پہ کٹور کے ہمارے مسل کو ہر بات پہ کٹورا پر خون دیتے, لیکن عاقبت بخیر نہیں ہو سکے, انجام بخیر نہیں ہو سکے, خوش انجام نہیں ہو سکے. کیوں؟ تربیت نہیں کی تھی. بنیادی شرط تربیت, بنیادی شرط تربیت. محسنین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ, وہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں. والعافین عن الناس, صرف غصے پر کنٹرول نہیں رکھتے, کوئی ان کے ساتھ جسارت بھی کرتا ہے تو اسے معاف کر دیتے ہیں, فوراً معاف کر دیتے ہیں. معاف کرنے کا جذبہ بہت رکھنا چاہیے. عام طور سے ہمارے جب ہم ایک دوسرے کے درمیان معاشرتی زندگی ہے نا ہماری, ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں, تو جب تک ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر نہیں رکھیں گے, ہمارے علماء اخلاق ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی تمہارا حق کوئی ضائع کرے, توجہ فرمائیے گا, جب بھی کوئی تمہارا حق ضائع کرے فوراً 2 رکعت نماز پڑھو اور کہو معبود اس نے شاید لا علمی میں یہ حق ضائع کیا ہے, میں اسے معاف کرتا ہوں, تو بھی میرے گناہوں کو معاف کر دے. کہا جب کسی کو معاف کرنے کے ساتھ خدا کے سامنے جاؤ گے نا کہ میں اسے معاف کر رہا ہوں, تو خدا کے ساتھ سودا بھی کرو نا, میں نے معاف کر دیا اب تو بھی مجھے معاف کر. تمہارے کہنے کا منہ تو رہے نا,
تم کسی کے سامنے کسی کی غلطیوں کو نہ مانو، نہ معاف کرو، اور اس کے بعد خدا سے چاہو کہ وہ تمہاری غلطیاں معاف کر دیں. نہیں، خدا نہیں چاہتا تم بھی معاف کرو، میں بھی معاف کروں. والعافین عن الناس، محسنین وہ ہوتے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں. صبح عاشور بالکل تڑکے ایک شخص آیا اور امام حسین کے سامنے غلط الفاظ استعمال کر رہا تھا. اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں فوراً حسین کا کام تمام کر دوں. اور اس کے بعد اس نے تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد امام حسین پر حملہ کیا پیچھے سے. امام حسین پلٹے اور پلٹ کے فوراً اسے گرایا، اور گرانے کے بعد جب وار کیا تو اس کی ران کٹ گئی اور وہ زمین پہ گر گیا. امام حسین تلوار اس کے سینے پر رکھی تو اس نے فوراً کہا کہ یا ابا عبداللہ معافی. امام نے فوراً تلوار سمیٹی، نیام پہ رکھی. عباس اٹھاؤ، اسے اٹھا کر دے کر آؤ، واپس کر دیا. مولانا یہ دشمن ہے، یہاں آپ سے لڑنے آیا ہے، ابھی آپ کے اوپر حملہ کر رہا تھا. اگر یہ آپ کو اس وقت زخمی کر دیتا تو کوئی کسر نہیں چھوڑتا. آپ نے اسے مار دیا، زخمی کر دیا آپ نے اسے. لیکن کہا نہیں، اس نے معافی مانگ لی، اس نے معافی مانگ لی ہے. حسین کو شرم آتی ہے کہ کوئی حسین سے معافی طلب کرے اور حسین سے معاف نہ کرے. حسین سے معاف فوراً عباس چھوڑ کر آؤ، شاید خود جانے میں ڈرے، چھوڑ کر آؤ. اس لشکر کا ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے نا، معافی مانگ رہا ہے. بچوں فرمان ہے الامان یا ابا عبداللہ، یہ لفظ ہے روایت کی. اے فرزند رسول امان دے دیجئے. کسی جنگ کا واقعہ، رسول اسلام پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے. ایک شخص گیا، اس نے جا کے آپ کے سینے پہ تلوار رکھ دی. بڑا خدا خدا کرتے کون بچائے گا تمہیں؟ جس کا نام لیتا ہوں وہی بچائے گا. متعدد روایتیں ہیں کہ کوئی ہوا چلی یا کوئی پیڑ گرا یا کچھ پتھر گرا تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی. تلوار چھوٹی تو رسول خدا نے فوراً تلوار اٹھا لی اور وہ نشانے پر آ گیا. کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہا آپ کریم ہیں. دشمن کو بھی اتنا یقین ہے، دشمن کو بھی جو خدا کو بھی نہیں مانتا وہ بھی ان کے کرم کا اعتراف کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. خدا کو بھی نہیں مانتا، وہ بھی ان کے کرم کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ کریم لوگ منجو فرمانے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتا. ایسے بھی آپ کو یاد بھی نہیں آ رہا ہو، یاد بھی نہیں آ رہا ہو کہ ہاں کس نے میرا کباب ضائع کیا، کس نے آپ کو برا بھلا کہا تھا، کس نے آپ سے 20 روپے لے لیے تھے تو واپس نہیں کیے تھے. معاف کر دیں، معاف کر دیں. اور جو لوگ حق لے کر بیٹھے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اگر کسی کا حق آپ نے لے رکھا ہے تو اسی دنیا میں حساب کر دیں، اسی دنیا میں حساب کر دیں. اس دنیا میں حساب بہت سخت ہوگا، بہت سخت ہوگا. وقت میرا گزر گیا اور میں ابھی پہلے مرحلے میں ہوں، بالکل پہلے مرحلے. لیکن جلدی جلدی سنیے، قیامت میں ایک مقام ہے جس کو مقام مرصاد کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں آیت ہے ان ربک لبالمرصاد، ہمارا رب جو ہے وہ مقام مرصاد پر ہے. مقام مرصاد کیا ہے؟ جب ہم لوگ یہاں سے جائیں گے نا، اپنے اعمال کا بریف کیس لے کر لوگ تو بہت خوش جائیں گے نا. لاک ڈاؤن میں بھی ہر ایک کی عبادتیں چھوٹ گئی، ہماری مجلسیں نہیں چھوٹی الحمدللہ، گھر پہ ہی کرتے رہے، آن لائن ہی کرتے رہے. کی امال ہے ہمارے پاس، ہم لے کرتے ہیں بہت خوشی خوشی جائیں. سن لیجیے، سن لیجیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص گیا اور اس نے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ گھاٹے کا سودا کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا گھاٹے کا سودا یہ ہے کہ جب تم میدان محشر میں جاؤ اور تمہارے پاس اعمال کا ذخیرہ ہو،
لیکن وہ اعمال تمہاری نجات نہ کرا سکے. یہ گھاٹے کا سودا. کیا مطلب؟ میں اعمال بھی لے کر جا رہا ہوں اور میری نجات بھی نہیں ہو پاتی. میری نجات بھی نہیں. میرے پاس مجلسیں ہیں, میرے پاس نمازیں ہیں, میرے پاس روزے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن کام حج بھی کیا ہے, زیارتیں بھی کی ہیں, انفاق بھی کیا ہے, صدقہ بھی دیا ہے, نیکیاں بھی کی, سب کچھ ہے, بھرا ہوا ہے. ایک ایک سوٹ کیس تو روزہ ہے, ایک ایک بیگ نمازیں ہیں. اور میں بڑے سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا تھا کہ میں 18 سال سے مجلس پڑھ رہا ہوں, تو 18 بیگ تو مجلسیں ہیں. کام آئیں گی کہ نہیں آئیں گی مجھے کیا پتا, مجھے کیا پتا. خدا کے لیے ہوں گی تو کام آئیں گی, بابا کے لیے ہوں گی تو نہیں آئیں گی. محبت حسین کے ساتھ ہوں گی تو کام آئیں گی, حب ذات کے ساتھ ہوں گی تو نہیں کام آئیں گی. رسول اللہ نے کہا گھاٹے کا سودا یہ ہے کہ تم اعمال کا ذخیرہ لے کر جاؤ پھر بھی نجات نہ پا سکو. مطلب کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مقام ہے, مقام مرصاد ہے. جب انسان اس مقام پر جائے گا تو بہت سارے اس کے رشتہ دار, جاننے والے, پہچاننے والے, دوست, معاشرے کے لوگ, سماج کے لوگ جن کے ساتھ وہ زندگی گزارتا تھا, رضا بھائی, زیدی صاحب, میراث صاحب, شاہد بھائی, تسلیم بھائی, سب کھڑے ہیں, سب کھڑے. مولانا آ گئے. بھائی صاحب خیریت تو ہے؟ اس دن آپ جب شروع میں آپ سیوک پارک آئے تھے تو آپ رکشے سے اترے تھے. اس وقت ای رکشہ نہیں چلتا تھا, پینڈل رکشہ چلتا تھا. آپ رکشے سے اترے تھے, آپ نے کہا بھائی 10 روپے ہیں دے دو. تو ہم نے تو مولوی کے چکر میں دے دیا کہ بھائی مولوی صاحب ہیں, 10 روپے دے دیے. صاحب 10 سال ہو گئے آپ نے 10 روپے لوٹائے نہیں تھے. خدا نے کہا ان سے لے لو. 2003 میں 10 روپیہ دیا تھا, ٹھیک ہے, ان سے دلوایا تھا 2003. اچھا انہوں نے کبھی مانگا بھی نہیں, لیکن دل میں رکھے رہے یار 10 روپیہ مول صاحب نے دیا نہیں. اور جب وہ مقام مرصاد پہ ہم اٹیچی لے کے پہنچے, کہنے مول صاحب وہ 10 روپیہ. میں نے کہا بھائی صاحب حد کر دیا آپ نے, تو یار وہی مانگ لیتے. کہا نہیں, اب یہاں پر یاد آ گیا نا تو خدا کہہ رہا لے لو ان سے. 10 روپے میں کون سا یہاں اکاؤنٹ لے کے جا رہا ہوں, نہ کریڈٹ کارڈ ہے نہ بینک اکاؤنٹ ہے, کچھ بھی نہیں. میں 10 روپے کہاں سے لاؤں؟ کہاں 10 روپے آپ کے پاس ہیں. وہ جو سیوک پارک میں جس سال اشرا پڑھا تھا نا, وہ اشرا آپ مجھے 10 روپے میں اشرا دے دو پورا آپ کو. دیکھیے زیادہ نیگوشیٹ مت کیجیے ورنہ حج بھی مانگ لوں گا اور دینا پڑے گا. یہاں پر جو میں طے کروں گا اس 10 روپے کا ریٹ وہ ہوگا, چونکہ جتنے میں راضی ہوں گا خدا بھی اسی میں راضی ہوگا. آپ کو دینا پڑے گا, آپ کو دینا پڑے گا. تو بھائی صاحب اگر کسی کے 10 روپے ہوں تو یہی نپٹا دو, وہاں بہت مہنگا پڑنے والا ہے, چونکہ وہاں اپنے حساب سے. اچھا صاحب ہم نے دے دیا, چلو ٹھیک ہے لو بھیا یہ اشرا لے لو, یہ حج بھی لے لو. انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا, انہوں نے کہا تم میرے جوتے کے اوپر رون کے گئے تھے, انہوں نے کہا تم نے مجھے گونی ماری, انہوں نے کہا تم نے مجھے وہاں مجھے گالی دی تھی, انہوں نے کہا کہ وہاں صاحب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے اس طریقے سے مجھ سے بات کی تھی کہ مجھے بے عزتی کا احساس ہوا تھا, آپ نے مجھے میری بے عزتی کی. آپ حساب کتاب کیجئے میرا. خدا نے کہا کہ حساب کیجئے. جتنے حق الناس ہماری گردن پر ہوں گے, جب تک اپنے اعمال کے ذخیرے سے میدان محشر میں ان حق الناس کو ہم پلٹائیں گے نہیں, ہماری نجات نہیں ہو سکتی. رسول خدا نے کہا وہی اعمال کام آئیں گے جو تمہیں حق الناس کے بدلے میں نہ دینا پڑے. لہذا جتنا حساب کتاب ہے یہی کر کے انتظار مت کرنا کہ میدان محشر آپ کہیں گے مولوی صاحب جب سے آئے ہو تب سے ڈرا رہے ہو, کچھ اچھی اچھی باتیں بھی کر لو. ڈرا نہیں رہا ہوں, بتا رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد. آپ ڈری کی صلوات پڑھ رہے ہیں. پاکیزہ جاؤ. جتنا اپنے آپ کو پاکیزہ بناتے جاؤ گے اتنی زیادہ قبر کی منزل آسان ہوتی جائے گی, برزخ کی منزل آسان ہوتی جائے گی. اور میں یہیں پر کہہ رہا ہوں منبر سے, اگر کسی کے دل میں بھی میری طرف سے کوئی خلیش ہے تو امام حسین کا واسطہ ہے, یا معاف کرے یا آ کے مجھ سے بات کرے, جو بھی ہوگا
یہیں پر حساب کر لیتے ہیں. کوئی دل میں نہ رکھے, کوئی دل میں نہ رکھے. ایک دوسرے سے کوئی آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, لوگوں کو معاف کرتا ہوں, یہ محسنین کی علامت ہے. اور اس کے بعد کا حصہ ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. آپ کو معلوم ہے کہ یہ صفت محسنین کی ہے. محسنین کون ہیں؟ محسنین وہ لوگ ہیں جنہیں خدا پسند کرتا ہے, خدا پسند کرتا ہے. اور جنہیں خدا پسند کرتا ہے انہی سے کربلائی معاشرہ تیار ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. معاف کرنا, قزم غیظ, انفاق, یہ سب اگر ان کو ایک کلی نام دیا جائے تو ان کو اخلاقیات کہا جاتا ہے. اسلام ایتھکس کا نام ہے, اسلام اخلاقیات کا نام ہے. رسول خدا نے آگے فرمایا تھا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ اخلاق کا پاٹھ پڑھا سکوں, تاکہ لوگوں کو بااخلاق بنا سکوں. تم لوگ سمجھ رہے ہو دین دینے آیا ہوں, میں ایتھکس دینے آیا ہوں, میں اخلاق کا سبق پڑھانے کے لیے آیا ہوں. کیسے معاشرے میں زندگی گزاری جائے, یہ سب اخلاقیات ہے, یہ سب اخلاقیات ہے. اور امام حسین کیا کہتے ہیں؟ صبح عاشور اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم خلقا وخلقا اشبہ الناس خلقا وخلقا برسول. اے میرے معبود گواہ رہنا, اب میں اس قوم کی طرف اپنا ایسا بچہ بھیج رہا ہوں جو صورت کے اعتبار سے بھی رسول سے ملتا ہے اور اخلاق کے اعتبار سے بھی رسول سے ملتا ہے. اخلاق کے اعتبار سے بھی رسول سے ملتا ہے. دیکھیے صورت علی اکبر کی رسول کے جیسی ہو, یہ علی اکبر کے ہاتھ میں نہیں تھا. یا تھا؟ نہیں تھا. یہ خدا کے ہاتھ میں کہ علی اکبر کی صورت رسول کے جیسی ہو, لیکن علی اکبر کی سیرت رسول کے جیسی ہو, یہ علی اکبر نے خود بنا. یہ اخلاقیات اس علی اکبر کی خود ہیں. یہ رفتار و گفتار, یہ طرز زندگی, یہ اخلاقیات یہ علی اکبر نے خود اختیار کیا ہے. اللہ اکبر. امام حسین کا ایک ایسا فرزند جسے اگر خدا نے رسول کی صورت عطا کی تھی تو اس نے اپنے دم کے رسول کی سیرت بھی اختیار کی. مسائل پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے. جب انسان اس مرحلے پر ہوگا نا, کسی کے پاس علی اکبر جیسا بیٹا ہو اور اسے اس بیٹے کی لاش اٹھانی پڑے, اس بیٹے کے سینے سے برچے کا پھل نکالنا پڑے, اتنا آسان نہیں, اتنا آسان نہیں. تاریخیں کہتی ہیں کہ مقاتل میں لکھا ہے کہ پہلا بنی ہاشم میں پہلا شخص ہے, پہلے شخص ہیں جناب علی اکبر جو شہید ہونے گئے, یہ روایتوں میں. اور ویسے بھی امام حسین یہ چاہتے تھے کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے میرا لال شہید ہو, چاہتے تھے. دیکھیے آواز بھی علی اکبر کی رسول کے جیسی ہے, صورت بھی علی اکبر کی رسول کے جیسی ہے. صبح عاشور نمودار ہوئی ہے تو رسول خدا نے امام حسین نے فرمایا اے علی اکبر اذان دے. آپ کو بتا دوں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے, مقاتل میں موجود ہے کہ امام مدینے سے ہی اپنا مؤذن لے کر آئے, اپنا مؤذن لے کر آئے ابن مسعود. ساتھ میں ہے مؤذن, اذان دینے والا ساتھ میں ہے, لیکن صبح عاشور اپنے مؤذن سے نہیں کہتے کہ اذان دو, علی اکبر سے کہتے. پتہ نہیں کیوں, لیکن جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو شاید میں نے سوچا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو, اس کا سبب یہ ہو کہ امام علی اکبر کی اذان کے ذریعے سے دشمنوں کو سنانا چاہ رہے ہو کہ دیکھو جس رسول کا نام تم اذان میں لیتے ہو اس کی آواز بھی ہمارے پاس ہے, اس کی آواز بھی ہمارے پاس ہے. علی اکبر اذان. نوجوانوں کربلا کی یادگاریں
سن لو یہ جملہ مصاحب میں، کربلا کی یادگاریں، یہ صرف شریف، یہ علم، یہ تابوت صرف یہی یادگاریں نہیں ہیں، اذان علی اکبر بھی کربلا کی یادگار کا نام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ غم حسین ہو اور اذان علی اکبر بھول جاؤ، سید سجاد کا سجدہ بھول جاؤ، یہ سب کربلا کی یادگار، یہ سب کربلا کی یادگار۔ اذان دی علی اکبر نے، آپ سوچیں، روایتیں ملتی ہیں کہ جس کو جناب علی اکبر پیدا ہوئے تھے اس کو جناب زینب نے جا کے امام حسین سے مانگ لیا تھا کہ یہ بچہ پرورش کے لیے مجھے دے دی۔ جس پھوپھی نے علی اکبر کو پالا ہے، جب وہ علی اکبر کی آخری اذان سن رہی ہوگی تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اجازت طلب کرنے کے لیے گئے ہیں جناب علی اکبر، تو ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا میری طرف سے تو اجازت ہے لیکن جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ اب علی اکبر جانتے ہیں کہ پھوپھی سے اجازت لینا بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے، پھوپھی نے مجھے پالا ہے۔ کل آپ نے سنا کہ انہوں محمد کا غم نہیں منایا جناب زینب، انہوں محمد کا غم نہیں منایا، بڑی منتوں سے پالا ہے علی اکبر کو۔ علی اکبر داخل ہوتے ہیں حجرے میں، کہتے ہیں اب ذرا طرز گفتگو دیکھیے، انداز گفتگو دیکھیے علی اکبر کا۔ آگے کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا ہماری جدہ فاطمہ زہرا افضل ہے؟ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، بظاہر چھوٹا سا جملہ ہے، آپ افضل ہیں۔ جناب زینب کا جسم لرز گیا، کہتی ہے بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کہاں اماں فاطمہ زہرا، کہاں میں ان کی کنیز، کیا توازن ہے، کیا مقابلہ ہے، کوئی مقابلہ ہے؟ بس ایک اتنی سی بات کہی جناب علی اکبر نے، پھر فوراً دوسرا جملہ یہ کہا کہ پھوپھی اماں پھر فاطمہ زہرا کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کیوں نہیں کر دیتے؟ فاطمہ کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ اکبر، کس انداز سے جناب علی اکبر نے اجازت لی ہے۔ کوئی تعامل ہو سکتا ہے جناب زینب کو اس وقت یہاں اجازت نہ دے یا تھوڑی دیر روکے رہیں، لیکن ایک جملہ ہمیشہ سے آپ سنتے بھی آئے ہیں اور تاریخوں نے لکھا ہے، حمید ابن مسلم کا یہ جملہ ہے۔ حمید ابن مسلم جو دشمنوں کے خیمے کا رپورٹر ہے، لیکن اس جملے کو نقل کرتا ہے کہ جس وقت علی اکبر بیویوں کے خیمے سے نکل رہے تھے اس وقت اتنا زیادہ آب و گریا اور نالو گریا کی آواز، نالو شیون کی آواز اتنی زیادہ بلند ہو رہی تھی کہ بار بار کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا۔ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ جیسے، محسوس یہ ہو رہا تھا کہ علی اکبر نہ آ رہے ہو، خیمے سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو۔ چھ محرم ہو گئی، مجھے نہیں معلوم، ہم لوگ شاید جناب علی اکبر کی جدہ کے سامنے شرمندہ ہی ہوں گے کہ بیوی گری ہے، کہاں قضا نہیں ہوا ہے، مسائب کہاں قضا نہیں ہوا ہے، عزاداری کا قضا نہیں ہوا، لیکن جو کچھ بھی ہماری طرف سے ہے اسے قبول فرمائے۔ خوشی خوشی اپنے بابا کے پاس آئے کہ بابا بھوبی نے اجازت دے دی ہے، اب اجازت لے کر بابا سے سوار ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ سوار ہو جائیں۔ بابا نے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا، رخصت کیا، جناب علی اکبر چلنا شروع ہوئے۔ ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ جناب علی اکبر اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنتے ہیں، یہ روایتیں سنیے، قدموں کی چاپ سنتے ہیں۔ تو روایت ہے کہ جناب علی اکبر کا گھوڑا پہلے دھیرے دھیرے چل رہا ہے، جب انہوں نے قدموں کی چاپ سنی نا تو اپنے گھوڑے کو ذرا تیز کیا تاکہ اور تیزی کے ساتھ میدان کارزار کی طرف جائیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے جیسے علی اکبر نے اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھائی اس قدموں کی چاپ اور تیز ہوتی چلی۔ جناب علی اکبر کو محسوس ہوا کہ شاید کوئی پیچھے آ رہا ہے، فوراً مڑ کے دیکھا بابا چلے آ رہے، اب گھوڑے سے اتر کر آئے، کہا بابا آپ نے رخصت کر دیا۔ اب امام حسین اس وقت کہہ کیا سکتے ہیں، جس بیٹے کو رخصت
شاید یہ کہا کہ بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ ایک جوان بیٹے کو قتلگاہ کی طرف بھیجنا کتنا مشکل ہے۔ اب اس کے بعد رخصت ہوئے ہیں، امام حسین نے کہا بیٹا ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ایک چھوٹی سی تمنا ہے، جب تک میرا اور تمہارا سامنا رہے مڑ کے امام حسین کو رسول کے چہرے کا اشتیاق اتنا تھا، زیارت کا اشتیاق اتنا تھا کہ سوچتے تھے کہ جب تک علی اکبر کا سامنا ہے اس وقت تک کم سے کم رسول کے چہرے کی زیارت کرتے گئے۔ لیکن میرے اندر کام نہیں ہے کہ میں علی اکبر کی شہادت پڑھ سکوں، شاید میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ علی اکبر کی شہادت پڑھوں۔ لیکن ہاں، عراق میں امام حسین کے روضے پر ایک عالم دین ابھی گئے تھے روضے کے پاس، تو دیکھا ایک شخص ہے جو دعا کر رہا ہے کہ پالنے والے، دیکھیے دعا سنی، دعا کر رہا ہے کہ پالنے والے مجھے ایک اولاد دے اور 18 سال کے بعد وہ اولاد تم لے لینا تاکہ میں محسوس کر سکوں کہ حسین تاکہ میں محسوس، اب انہیں بہت اچھے طریقے سے سنائی نہیں دیا، روزانہ وہ شخص آتا تھا اور حسین سے یہی مانگتا، روزانہ حسین سے کہنے لگا ایک دن میں اس کے قریب گیا، میں نے پوچھا کوئی پریشانی ہے، کوئی بات ہے، آپ مجھ سے بتائیے شاید میں حل کر سکوں۔ کہا نہیں کوئی پریشانی، لیکن میں حیران تھا اس دعا پر، یہ کون سی دعا مانگ رہا ہے، یہ کیسی دعا ہے کہ مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ میں اس کے قریب ہوا اور اس سے دوستی ہو گئی۔ کہنے لگے اس وقت تک ہماری دوستی رہی جب تک اس کی شادی ہوئی، اس کے یہاں میں نے سنا اولاد ہوئی اور اولاد میں لڑکا ہوا، ہماری دوستی، اب چونکہ میں یہ دعا سن چکا تھا لہٰذا میں پریشان تھا کہ کیا اس کی دعا قبول ہو گئی، میں پریشان تھا۔ 18 سال کا جب اس کا لڑکا ہو گیا نا تو عالم دین کہتے ہیں میں اور وہ بازار میں ساتھ تھے، کسی نے آ کے خبر دی کہ تمہارے لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ عالم دین دو شخص آیا، آنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ تمہارے لڑکے کی لاش فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے۔ عالم دین کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، اس کے ساتھ گیا، وہ اس حجرے تک گیا جس حجرے میں اس کے بیٹے کی لاش رکھی ہوئی تھی، گیا اپنے آپ کو بیٹے کی لاش پر گرایا، گریا کیا، نوحہ کیا، لیکن اس وقت علی اکبر کا ماتم کیا۔ اور عالم دین کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی لاش پر گرا تو، لیکن غم کا اثر یہ ہوا کہ جب ہم نے اسے اٹھایا تو اس کی کمر خمیدہ ہاتھوں میں ایسا چکا تھا سینہ پیٹ کر کہتا ہے آقا، آج میں عملی طور پر محسوس کر رہا ہوں میرے بیٹے کو نہ برچی لگی ہے، نہ ظالم نے مارا ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، میں ایک عام بات برداشت نہ کر سکا۔ آپ کے دل پر کیا گزری، آپ کا بیٹا شبیہ رسول دشمنوں کے ہاتھ اللهم كن وليك الحج جبرة الحسين صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن مرضك دمعا وتمتعهم فيها طويلا۔ ہمارے خدایا بنبی محمد وآل محمد ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، معبود ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، معبود توفیقات خیر میں اضافہ فرما، معبود بنبی محمد وآل محمد زیارات سے مشرف فرما، تمام بیماریوں سے تمام مومنین مومنات کو نجات عطا فرما، اور خصوصی دعائیں ہیں جن جن مومنین کے لیے سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد، علماء کرام، مراجع عظام، خدمت گزاران دین، بالخصوص حضرت اللہ سیستانی، حضرت اللہ خامنئی کو طول عمر عطا فرما، منتقم خون حسینی سلطان دم حضرت امام عاصم کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع